Assalamu alaikum students. Welcome to the 25th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Today we are going to wrap up this idea of cultural change that we had been discussing in the last two lectures. This 24th lecture has some specific issues within cultural change that it is going to look at, and it is going to begin doing this by looking at the complex process of change. Now, the first thing to notice here is that accepting change in one part of a culture is likely to bring about changes to other parts of a culture. So this is the thing that we will begin with. It's basically, if you recall, a kind of a revision of what we had been talking about in the last two lectures. It is basically the idea that cultural change is an organic, you have to think of cultural change in an organic sense. اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج جو ہے وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. چینج جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ کمپلیکس پروسیس ہے. چینج جو ہے وہ آئسولیٹڈ چیزوں میں چینج تبدیلی نہیں آ سکتی. جب تبدیلی آتی ہے تو وہ تبدیلی مختلف ایسپیکٹس آف ہیومن لائف کو افیکٹ کرتی ہے. سو وی ہیڈ ٹاکڈ اباؤٹ دی آئیڈیا آف ڈیفیوژن اینڈ دی آئیڈیا آف اکلچریشن اینڈ ان میں کیا فرق ہے. مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی نوٹس کیا تھا کہ چینج کا جو فینومینا ہے وہ جب اپلائی ہوتا ہے تو اس میں انٹر ریلیشنز ہوتی ہیں, لنکیجز ہوتی ہیں, اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ آرگینک پروسیس ہے آف چینج. سو یہ اس بات سے ہم شروع کرتے ہیں بات, اینڈ ناؤ وی ول پٹ اے میگنیفائنگ گلاس آن دی آئیڈیا آف چینج اینڈ ٹرائی ٹو لک ایٹ اٹ ان ریئل لائف. وی ول ٹرائی ٹو talk, for example, regarding the idea of globalization. آپ لوگوں نے globalization کا بڑا نام سنا ہوگا کہ جی globalization ہے, globalization سے اس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, and that is why one has tried to incorporate the idea of globalization, کیونکہ for a cultural anthropologist this is a very current and a very interesting and a very important phenomena. And cultural change کا جو process ہے اس کو یہ مزید ایکسپیڈائٹ کر رہا ہے, ہم اس کے اوپر آگے چل کر غور کریں گے. Now, before doing that, before looking at the idea of globalization, let us focus on first the idea of change itself. کہ چینج ایک تو ہم نے بات کر لی کہ جی آرگینک نیچر ہے چینج کا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ سوشیو کلچرل aspects of urbanization, for example, it is important to view the rural area, the urban areas, the people who move between them as parts of a complex system of change. اب میں نے یہاں بات کی ہے urbanization کی. urbanization کا if you recall phenomena ہے کہ جی شہروں کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اب اس phenomena کے ارد گرد یہ ایک ہسٹری کے اندر ایک فینومینا یہ چلا آ رہا ہے. اس فینومینے کی اسٹڈی کے لیے بالخصوص جو اینتھروپولوجسٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اربن اینتھروپولوجسٹ ہے. اف یو ریمبر جب ہم نے شروع میں بات کی تھی تو وی ٹاکڈ اباؤٹ اربن اینتھروپولوجسٹ. سو اسینشلی یہ جو فینومینے کو اسٹڈی کر رہے ہیں اربن اینتھروپولوجسٹ, یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی موومنٹ ہوتی ہے بٹوین رورل ایریاز اینڈ اربن ایریاز, اینڈ یہ کمپلیکس ایک پروسیس ہے چینج کا. اب اس میں دا تھنگ ٹو نوٹس از کہ میں آپ کو مثال دی ہے اربنائزیشن کی کہ جی اربنائزیشن کا جو پروسیس ہے اس میں یہ ہے کہ بیسکلی ایک انٹرفیس ہے بٹوین urban areas and rural areas. So یہ ایک مثال, ایک انٹرسٹنگ مثال ہے جو کہ ویل اسٹڈیڈ ہے بائی اینتھروپولوجسٹ. اینتھروپولوجسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ جی پھر اچھا اربنائزیشن کے فینومینے میں کیا چینجز آتے ہیں. اب اس کے لیے انہیں صرف یہ نہیں کہ جی وہ دیکھیں کہ جی شہر جو لوگ آ گئے ہیں اونلی, وہ دے آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دا انٹائر آئیڈیا کہ جی پھر رورل دیہی علاقہ کیا ہے, دیہی علاقے میں کیا
پشز ہیں جو اپنی پاپولیشن کو ڈرائیو کر رہی ہیں ٹورڈز دی اربن ایریا. پھر اربن ایریا میں کیا ایسی اٹریکشن ہے کہ وہ پاپولیشنس کو, رورل پاپولیشنس کو اٹریکٹ کرتا ہے. ڈز اٹ آفر دم جاب سیکورٹی, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اربن ایریا میں کیا ہیں. سو یہ جو چیز ہے, دس از studied by this idea of change is studied by anthropologists, and they have to look at this area as a complex whole. So یہ اب urbanization کی آپ کو میں نے مثال اس لیے دے دی ہے کہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں کہ جی اس میں complications کتنی زیادہ ہیں. urbanization کے پروسیس کو اسٹڈی کرتے ہوئے one has to look at not only the process of urbanization but the circumstances of rural areas, کہ جی rural areas کے کیا مسئلے مسائل ہیں, اور ایک یہ کمپلیکس سسٹم ہے urbanization کا. اٹس اے کمپلیکس سسٹم کیونکہ it involves both essentially both major sectors. It involves urban areas and rural areas. And جو چینج ہے دنیا میں اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی تو ون نوٹسز کہ جی اربنائزیشن جو ہے, اور یہ آن گوئنگ فینومینا ہے بائی دا وے, اربنائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ چینج لا رہا ہے. اینڈ یہ اربنائزیشن جو ہے, دس از ناٹ اونلی ان کنٹریز وچ آر ہائیلی انڈسٹریلائزڈ. ہمارے ملک میں جو اگر آپ دیکھیں کہ پہلے کتنے دیہی علاقے کی پاپولیشن تھی اور اب کتنی ہے, اور 2015 میں کتنی ہے, تو یو ول سی اے ہیوج جمپ. I mean, you look at the major cities of the country, we're not talking about a population of 1 million or so people. مطلب یہ in the 1900s تو مسا ایک یا دو شہر تھے پوری دنیا میں which had a population of near 1 million. Now there are 15, 16 such major cities which are called mega cities. اب ان میگا سٹیز میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو انڈسٹریلائزڈ ورلڈ ہے اس سے بہت زیادہ سٹیز جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں. سو دس شوز لیٹن امریکہ میں ہیں, افریقہ میں ہیں, ایشیا میں ہیں. اینڈ دس شوز کہ جو یہ فینومینا ہے آف اربنائزیشن, اب چائنا کے مثال کے طور آپ مثال لے لیں, انڈیا کی مثال دیکھ لیں جہاں کی 1 بلین آبادی ہے. سو آئی مین دیٹ از اے 6th آف دا پاپولیشن آف دا ہول ورلڈ. The same is the case with China. China کی ان سے بھی زیادہ ہے. سو اب یہاں کے جو شہر ہیں, ان کی جو آبادی ہے اور ان کے جو مسائل ہیں اور یہاں پر جو چینج کے پروسیسز ہیں, these are extremely complex. And this process of urbanization has a different face when one is talking about developing countries. And it accelerates the process of change. And this, has become a very favorite topic for anthropologists, the idea of urbanization, in order to study change, کہ کلچر چینج کیسے ہوتا ہے, کیونکہ urbanization اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی. اب ایک اور پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. تو یہ until some decades ago anthropologists used to make differentiations between mechanical solidarity of rural areas and organic solidarity of cities. اب اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایملی ڈرکہائم دا فرینچ سوشیولوجسٹ جو تھا, اس نے یہ بات کی تھی, میں نے یہ ٹرمز آپ کو پہلے بھی ان ٹرمز کے ساتھ آپ کا تعارف کرایا ہے, مینشن کیا ہے انہیں, کہ جی ایک آرگینک سالیڈیرٹی چیز ہوتی ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے میکینیکل سالیڈیرٹی. میکینیکل سالیڈیرٹی جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک رکھ رکھاؤ کے سینس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے. سو جو میوچل انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے وہ آؤٹ آف شیئر ڈیسپریشن نہیں ہوتی, کیونکہ زیادہ تر جو سب اپنی سیلف سسٹیننگ خود کفالت کے ساتھ جو لوگ کام لے سکتے ہیں ان کو دوسروں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. مگر جو آرگینک سالیڈیرٹی ہے اس میں کیونکہ اتنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. دے نیڈ ادر پیپل بیکاز وہ ایک چھوٹی سی چیز کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی چیز پہ فوکس کرتے ہیں, اینڈ دین دے ایکسپیکٹ کہ جی ہم تھرو دا مارکیٹ میکینزم وی ہیو انف پرچیسنگ پاور ٹو بی ایبل ٹو بائی ایوری تھنگ وی نیڈ. مطلب ہو سکتا ہے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو کھانا بھی نہ پکانا آتا ہو, بٹ وٹ دے کین ڈو از دے کین ہائر سم ون ایلس کہ وہ ان کے لیے کھانا پکا دے.
سو یہاں پر اگر جہاں آرگینک سالیڈیرٹی ہو وہاں پر اگر دوسروں کے ساتھ اگر انٹر ڈپینڈنس لنکیج جو ہے اگر وہ نہ ہو تو دیز انڈیویجولس کین ناٹ سسٹین دم سیلوز. اب یہ جو ڈفرینسیشن تھی بٹوین میکینیکل اینڈ آرگینک سالیڈیرٹی, دس ہیڈ بین اپلائڈ ٹو دا اربن رورل ڈیوائڈ کہ جی دیہی علاقوں میں میکینیکل سالیڈیرٹی ہے کیونکہ وہاں پر خود کفالت جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے, وہاں لوگوں کو ایک دوسرے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی شہر میں ہے. شہر میں دیر از اے اسپیشلسٹ فار ایوری تھنگ. سو شہروں میں یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ ایٹ اے سسٹمک لیول, لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. اب یہ ایملی ڈرکہائم نے اس طرح کی بات کی, اس طرح کے اور بھی لوگ تھے, وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ قسم کی, دے یوز ٹو میک ڈسٹنکشنز کہ جی شہر میں یہ ہوتا ہے, گاؤں میں یہ ہوتا ہے, دیہی علاقوں میں یہ ہوتا ہے, شہروں میں یہ ہوتا ہے. دے یوز ٹو میک خاصی بلیک اینڈ وائٹ ٹائپ پکچر. اب یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی مینشن کیا کہ جی ایک ڈائنامک ہول ہے, کلچر ایک آرگینک ہول ہے. دا پروسیس آف اربنائزیشن از اے کمپلیکس ایشو. اس کو آپ آئسولیٹڈ کٹ اینڈ ڈرائی ٹرمز میں نہیں ڈیفائن کر سکتے. سو اب جو کرنٹ ریسرچ ہے یہ پچھلے چند ڈیکیڈز میں, وہ جو ہے وہ ذرا اس بات کو اٹ ٹیکس ود اے پنچ آف سالٹ, کیونکہ وہ اٹ ریئلائزز کہ اربنائزیشن کا پروسیس از مچ لارجر اینڈ انٹر ڈائنامک. I'll take you to the idea of the recent research and what recent research has highlighted with regard to the idea of change and with regard to the idea of urbanization. Recent research notes that there is not a simple flow of migrants from rural areas to urban areas, but rather a circulation of people between these areas. اب جو ریسنٹ ریسرچرز ہیں انہوں نے دیکھا کہ جی شہروں کی آبادی تو صرف یہ انڈسٹریلائز ملکوں میں نہیں بڑھ رہی, مطلب جس طرح مثال کے طور پہ آپ ٹوکیو کی مثال لے لیں جہاں پر 28 ملین سنا ہے کہ اس کے لگ بھگ جو ہیں وہ لوگ رہتے ہیں ان ٹوکیو. اب آئی مین دیٹ از اے لاٹ آف پیپل, یو نو, آئی مین دس از پرابیبلی دا موسٹ پاپولیٹڈ سٹی ان دا ورلڈ. سو وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی یو کین امیجن کتنی ہوگی شہر میں. سو انہوں نے اب یہ مگر دیکھا ہے کہ جی اس کے علاوہ نیو دہلی بھی ہے, بامبے بھی ہے اور ریو ڈی جنیرو بھی ہے جہاں پر خاصی آبادی ہے. سو اب یہاں کے جو انہوں نے پروسیسز کو جب ریسنٹ ریسرچ نے اسٹڈی کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایک اس طرح کا کٹ اینڈ ڈرائی ہے نا کہ شہروں میں ڈپینڈنس جو ہے وہ کم ہے, کنشپ میکنزمز جو ہیں مثال کے طور پہ, اور ریسرچرز نے کہا تھا کہ جی شہروں میں جو ہے وہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کنشپ گروپس کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھیں. بٹ انہوں نے کہا کہ جی یہ ویسٹرنائزڈ انڈسٹریلائز کنٹریز میں یہ ہوگا, بٹ ان ڈیولپنگ کنٹریز تو شہروں میں بھی لوگ جاتے ہیں تو دے مینٹین ویری اسٹرانگ کلچرل ٹائز, دے ڈیپینڈ آن دیئر کنشپ گروپس فار آل ٹائپس آف ہیلپ. سو دیٹ از ناٹ نیسسریلی دا کیس. انہوں نے پھر مثال دی نئے ریسرچرز نے کہ جی فلوٹنگ سرکولیشن کا ایک پیٹرن ہے ریگارڈنگ مائیگرنٹس. اب مائیگرنٹ جو ایک شہر سے گاؤں جاتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے, کبھی وہ شہر جائے گا پھر گاؤں جائے گا پھر شہر جائے گا پھر گاؤں جائے گا, تھوڑا سا کام کیا پیسے دیے پھر گاؤں چلا گیا, یا نوکری نہ ملی پیسے کمانے کے لیے آیا تھا شہر, نوکری نہ ملی واپس چلا گیا گاؤں. سو کئی لوگ اب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہاں کے گرد و نواح سے کتنے لوگ ہر روز ٹریول کرتے ہیں, شہر آتے ہیں. سو دس از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ. سو دیر از اے کراسنگ آف پیپل, آئیڈیاز, ریسورسز فرام اربن ٹو رورل ایریاز. اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں واقعی یقیناً ریسرچ بھی یہ شو کر رہی ہے, ان کلچرل اینتھروپولوجسٹ ناؤ وائڈلی اگری کہ جی یہ ایک کٹ اینڈ ڈرائی نہیں ہے کہ بس ایک بار گاؤں سے شہر آ گئے اور بس اربنائزیشن ہو گئی. یہ ایک کمپلیکیٹڈ آرگینک قسم کا پروسیس ہے, اور چینج اف یو ریمبر کہ ڈیفیوژن جب ہوتی بھی ہے تو اٹس اے ریسیپروکل ایکسچینج اینڈ اٹس اے سلیکٹو ایکسچینج. سو یہ نہیں صرف ہوتا کہ یہ جی گاؤں کے دیہاتی لوگ شہر آ گئے ہیں اور اپنے طور طریقے لا کر شہر کو انفلوئنس کر رہے ہیں, اٹس آلسو دی ادر وے اراؤنڈ.
اب یہ لوگ اگر کوئی شہر فرض کرے میں گاؤں چھوڑ کے شہر آتا ہوں کام کرنے کے لیے, تو میں عید پہ تو واپس جاؤں گا, آئی ول بی سینڈنگ منی بیک. اگر میں کبھی بھی نہیں جاتا واپس گھر تو میں کم از کم پیسے تو بھیجوں گا, کم از کم چٹھیاں تو لکھوں گا جس سے آئیڈیاز کہ جی میری کیفیت کیا ہے, میرے خیالات کیا ہیں, میں کیا حالات دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے حالات کیسے تبدیل کر رہے ہیں. تو یہ انفلوئنسز جو ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ, پھر رشتہ داروں کا آنے جانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے. سو یہ جو پروسیس ہے پھر ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے, شہر دیہاتوں کو افیکٹ کر رہے ہیں, دیہات شہروں کو افیکٹ کر رہے ہیں. سو لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آئیڈیاز بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اینڈ اس طرح یہ کرس کراسنگ ہو رہی ہے. سو دس ہیز بین نوٹسڈ بائی کلچرل اینتھروپالوجسٹ کہ جی اتنا سمپل کٹ اینڈ ڈرائی سسٹم نہیں ہے, دس از اے ڈائنامک سسٹم, آن گوئنگ اس میں چینجز وغیرہ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. سو another thing that has been noticed, اب میں اسی چینج کے اوپر اور آپ کی اٹینشن ڈرا کرتا ہوں کہ رورل مائیگرنٹس جو ہیں دے ریلائی آن کنزمن فار لینڈ پرچیس, ڈسپیوٹ ریزولوشن اور جنرل ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ. اب جو دیہی علاقے میں ایک بندہ ہے اور وہ مائیگریٹ کر گیا ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, تو یہ اکثر ہوتا ہے. آپ بھی اگر کسی سے پوچھیں جو دیہی علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں شہروں میں کام کر رہے ہیں, تو آئی ایم شیور آپ 10 لوگوں کو پوچھیں گے, اس میں سے آپ کو ایک تو ایسے لوگ مل جائیں گے جو چھوٹا موٹا زمیندارا کرتے ہیں, دے ہیو اے پیس آف لینڈ ایٹ ہوم. ان سے آپ مزید پوچھیں گے تو دے ول ٹیل یو کہ جی ہاں وہ ہمارا چاچے کا جو بیٹا ہے وہ مینج کر لیتا ہے, اگر کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی ہماری زمین کھانے کی کوشش کر لے یا کوئی اس طرح کا پرابلم ہو جائے تو وہ رکھ رکھاؤ اس کا وہاں پر ہے, تعلق ہے, وہ میری مدد کر رہا ہے کہ میری زمین جو ہے جب میرے پاس پیسے آ جائیں تو میں جا کر زمین کے اوپر اپنا گھر بنا لوں, یا اگر کاشتکاری بھی وہاں پر ہو رہی ہے چھوٹی موٹی تو وہ اس کا خیال رکھ رہا ہے. یہ اکثر this is a recurrent phenomena not only in Pakistan but many countries around the world. This happens. So جو اب migrant ہے وہ kinship system پہ rely کرتا ہے کہ وہ اس کا جو لینڈ ہے اس کی مینجمنٹ کر لے, ہاؤس ہولڈ کی جنرل مینجمنٹ کر لے, کوئی کانفلکٹس ہو جائیں تو اس میں اس کو غیر حاضری میں وہ اسسٹنس پرووائڈ کر دے, فیملی کا جو ٹائز ہیں. سو یہ ایک اکثر چیز جو ارینجمنٹ ہے یہ رورل لوگ جو ہیں یہاں آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتے ہیں, بیکاز اکثر سم ٹائمز پیپل کم ود دیئر فیملیز, بٹ اکثر وہ فیملیز کو بھی چھوڑ کر دے کم ان آرڈر ٹو میک منی. آئی مین انٹرنیشنلی بھی مائگریشن یہ ہوتی ہے, بٹ رائٹ ناؤ وی آر سنس وی یوزنگ دا ایگزامپل آف specifically migration in the sense of rural and urban migrants, and to just give an example of how cultures change and how urbanization makes cultures change. So ہم اپنے فوکس کو limited رکھیں گے اس وقت. اب دوسری سائڈ پہ ایک تو رورل مائیگرنٹ ریلائی کرتا ہے, اب دوسری سائڈ پہ جو رورل مائیگرنٹ کی جو مدد کر رہا ہوتا ہے, جو اس کا کنزمن ہوتا ہے, وہ پھر مائیگرنٹ کے اوپر جو شہر آتا ہے بندہ اس کے اوپر ریلائی کرتا ہے. وہ کیسے؟ رورل کنزمن may in turn obtain economic support from an urban wage earner or seek his support in finding work or a place to stay in the city for other kinsmen. اب یہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ ایون پیپل ہو ورک ان دا ہاؤس ہولڈ وہ بھی یہ کریں گے کہ اگر وہ ان کے پاس چھوٹی موٹی زمین ہے, یا اگر وہ یہاں پہ شہر میں انہیں کہیں بینک میں گارڈ کی نوکری مل گئی ہے تو وہ اگر شہر آ جائیں گے آمدنی کمانے کے لیے, تو اگر وہ اپنی کسی رشتہ دار کو اپنی چھوٹی سی زمین کا حصہ کہیں گے کہ یار اس کو محفوظ رکھنا اور گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تو مدد کرنا, ایک تو وہ ریلائی کر رہے ہیں. اب وہی لوگ پھر ان سے بھی کچھ ایکسپیکٹ کریں گے, وہ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی یہ بندہ ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہیں, تھوڑا سا کھانا اگاتے ہیں, شاید تھوڑا سا بیچ رہے ہیں, نہیں بیچ رہے, اگر لائف سٹاک ہے تو دودھ دہی وغیرہ وہاں پر جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے, تو اب وہ کیش نہیں ہے, دیٹس ناٹ کیش ان ہینڈ. زیادہ تر مائیگریشن جو ہوتی ہے پیپل کم ٹو ارن ہارڈ کیش. زمین جو ہے وہاں پہ زمین تو ہے ٹھیک ہے, ایکڑ زمین ہے, اب وہی زمین شہر میں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے, دیٹ اٹس اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. سو
لوگ آتے ہیں شہروں میں تو پھر ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں دے ایکسپیکٹ کہ جی کوئی عید پہ آئے گا تو کیش لے کر آئے گا, یا وہ ان سے فائنینشیل اسسٹنس اور قسم کی فارمل ارینجمنٹ کے تحت ان کے ساتھ دے کین ریلائی آن دیم کہ جی ہارڈ ارن لکوڈ کیش جو ہے وہ ہمیں ملے گا بائی ورچو آف دس ویج ارنر, جو ویج ارن کر رہا ہے کیش میں شہر آ کر, تو وہ جو ہے ہم اس کے لیے اس کے اوپر کیش کے لیے ڈپینڈ کر سکتے ہیں. پھر اور قسم کی آبلیگیشنز ہو جاتی ہیں کیونکہ کنشپ سسٹم ہے, تو کنشپ سسٹم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنے چاچے پر ریلائی کر رہا ہوں بیک ان دا ولیج, تو چاچے کا جو بیٹا ہے وہ میرے پہ پریشر آ جائے کہ جی اس کو بھی اب شہر میں نوکری ڈھونڈ کے دو, یا اگر وہ آ کر شہر میں رہنا چاہتا ہے تو میرے وہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پہ وہ میرے کمرے میں آ کے میرے ساتھ رہے, سو اس کو بھی کوئی جگہ مل گئی ہے رہنے کی جب تک ہی کانٹ فائنڈ اے جاب. سو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, آئی مین آف آور اون کلچر, بٹ دیز کائنڈز آف پریکٹسز آر ٹو بی فاؤنڈ in many other developing countries. I mean, you can look at the example of Rio de Janeiro, you can look at the example of Lagos in Africa, you can consider this to be happening across the border, you can consider this to be happening in Shanghai, in Beijing. So یہ اس طرح کی جو مثالیں ہیں یہ اکثر ممالک میں پائی جاتی ہیں. Now we will move on to having given you the idea of urbanization, کہ جی اربنائزیشن سے آپ دیکھ لیں کہ پھر چینجز کیسے آتے ہیں, تبدیلیاں کیسے آتی ہیں, لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں, آئیڈیاز جاتے ہیں, جو وہ اکنامک اپرچونیٹیز کے لیے جاتے ہیں, پھر آبلیگیشنز ہوتی ہیں, آنا جانا کانسٹنٹلی چل رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس ایک بار آ گئے تو کٹ آف ہو گیا, وہ دونوں ایریاز ایک دوسرے کو افیکٹ کر رہے ہیں. دس از ہاؤ چینج ہیپنس. ناؤ ایک تو ہم نے یہ اندرونی کمپلشنز لوگوں کی اپرچونٹی کی تلاش میں ادھر ادھر آنے کی وجہ پر ہم نے زور دیا ہے, وچ از دا پروسیس آف اربنائزیشن. ناؤ واٹ وی ول ڈو از لک ایٹ دی آئیڈیا آف پلانڈ چینج, کہ جی ایک اور بھی طریقہ ہے جس سے تبدیلی آتی ہے, اور وہ تبدیلی آنے کا طریقہ جو ہے وہ پلانڈ ہوتا ہے. اس کو ڈسیزن میکرز بیٹھ کر اس کے اوپر پالیسی بنا کر کوئی پروگرام انیشیٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تبدیلی لے کے آنی ہے اور ایسے یہ ہم نے کرنا ہے, اس سے ہمارا خیال ہے کہ یہ ہوگا, یہ ہمارا گول ہے, یہ آبجیکٹو ہے, یہ اسٹریٹجی ہے, اور اس کے تحت ہم یہ پروگرام کو ایکسیکیوٹ کریں گے اور پھر وی ول برنگ اباؤٹ دس ڈیزائرڈ چینج. سو لیٹ اس لک ایٹ examine that process of planned change. Planned programs of change have been introduced into developing countries for decades under the assumption that they will benefit the local people. اب یہ جو planned processes of change ہیں, these can be happening at many levels. I mean, you have international organizations that try and have manifestos and their stated strategies to bring about positive change. I mean, you have many UN agencies, for example, that say that we want to wrestle with the idea of global poverty. We have the millennium goals bane hain abhi recently ke 2015 tak ye jo غریب ممالک میں جو غربت اور پسماندگی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور جو لوگ ہیں جن کو پانی نہیں ملتا صاف پینے کا, وہ جو ہے مسئلہ ان کا حل ہونا چاہیے. یا پولیو کا جو مسئلہ ہے, جو ہیلتھ پرابلم ہے, پولیو نیڈس ٹو بی ایراڈیکیٹڈ. سو اس طرح کی مختلف قسم کی گولز کے تحت پلانڈ چینجز بھی انٹروڈیوس ہوتے ہیں. اب یہ جب پروگرام بنتا ہے پلان چینج کا, تو دس یو ہیو ٹو ریئلائز از اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس. یہ اس میں بین الاقوامی ادارے, لوگ, مختلف کلچرز کے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں ان دا پالیسی میکنگ. وہ ریسرچ کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, آتے جاتے ہیں انٹو پرٹیکولر ایریاز, وہاں پر آ کر رہنا پڑتا ہے انہیں, حالات کا جائزہ لیتے ہیں, لوکل لوگوں سے ملتے ہیں, ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتا ہے, اس کے بیسس پہ چینج جو ہے وہ انسٹیگیٹ ہوتا ہے. سو ایک تو یہ بات ہو گئی چینج کی. مگر یہ
ابھی سے نہیں, مطلب یہ پچھلے سال سے بات شروع نہیں ہوئی ہے, یہ کافی دیر سے یہ جو آئیڈیا ہے کہ جی جو کنٹریز ڈیولپ ہو رہی ہیں, پہلے تو جنہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی آفٹر ورلڈ وار ٹو, a lot of countries gained independence in Africa, in Asia, in Latin America, South America, جس کو کہتے ہیں. تو یہ مختلف ممالک جب انڈیپینڈنٹ ہوئے, یہاں پسماندگی تھی, تو پھر بین الاقوامی اداروں نے اور ان کنٹریز کی جو اسٹیبلشڈ گورنمنٹس تھیں, انہوں نے خود یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی یہاں پر, اب پاکستان کو آپ دیکھ لیں تو یہاں پر بھی کئی اسکیمز, کئی تنظیمیں بنی ہیں, کئی آئیڈیاز ہوئے ہیں. کرنٹ مثال ہے خوشحال پاکستان, کہ جی خوشحال پاکستان کے لیے یہ ہیلتھ میں یا ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, یا غریب لوگوں کو قرضہ فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ کوئی کام کر سکیں. سو یہ مختلف قسم کی اسکیمیں جو ہیں بنتی ہیں, یہ پلانڈ پروسیسز آف چینج ہے. سو دی آئیڈیا بیہائنڈ دس planned process of change is to bring about a desirable goal. اگر اب قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کو بینکس قرضہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہے, تو یہ لوگ جو ہیں پھر دی آئیڈیا اس کے ان کو آپ قرضہ دے دیں تو ان کچھ شرطیں جو ہیں وہ ان لوگوں پر لاگو ہوں گی. مثال کے طور پر غریب لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے, ایک یہ شرط کامن ہے کہ جی ان کو آپ کہیں کہ وہ آپس میں گروپس بنا لیں, 6 گروپ 8 لوگوں کا گروپ, اور اس میں یہ ہے کہ قسطوں میں قرضہ ملے گا, اور یہ ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے اس کو قرضہ ملا ہے تو باقی گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر پریشر ڈالے کہ بھئی تم نے جو اپنا واپس کرنا ہے قرضہ یا انٹرسٹ پیمنٹ دینی ہے وہ تم واپس کرو. اگر تم واپس نہیں کرو گے تو پھر جو باقی گروپ میں لوگ ہیں ان کو پیسہ نہیں ملتا. سو یہ ایک قسم کا سوشل کولیٹرل اسے کہتے ہیں کہ بھی ان کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے کاغذ گروی رکھوا دیں کہ پیسے بینک کے واپس نہیں کیے تو پھر وہ ان کے گھر تھریٹن ہو جائیں گے, ورنہ تو لوگ پیسہ لے کر کھا جائیں. سو یہ ہے کہ وہ پھر باقی لوگ جو ہیں وہ ان پہ پریشر ڈالتے ہیں اور ان کی انٹرسٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ واپس کرے تو پھر ہماری باری آئے. سو اب یہ اس طرح کے میکنزم کو انٹروڈیوس کرنا, اس کا مقصد ہے کہ بھئی آبجیکٹو ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو, لوگ قرضہ لیں, محنت کریں, کام کریں, اور جب وہ پیسہ کمائیں گے ان کی غربت دور ہو جائے گی. اب مگر اسی طرح کا پلان چینج جو ہے اس میں اور کئی کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں. کئی لوگ ہیں اگر وہ فرض کریں کہ اسی طرح کی اسکیم کے تحت وہ کام کرتے ہیں, وہ پولٹری فارم کھول لیں, پولٹری فارم میں ہو جائے وائرس, اور وائرس پولٹری کو وائرس ہوتا ہے تو وہ ایک سے دوسری کو فوراً ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور ساری پولٹری جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو یہ ہائی رسک بزنس ہے. اب اس طرح کا کوئی کام کرے, قرضہ لے اور پولٹری فارم کھول لے اور مرغیاں مر جائیں ساری, تو وہ قرضہ جو ہے وہ تو پھر مقروض ہو جائے گا, وہ غربت کے بجائے وہ مزید پسماندگی کی طرف چلا جائے گا. سو اس طرح کی سچویشنز میں کلچرل چینج کا مقصد تو ہے ٹو برنگ اباؤٹ پراسپیرٹی, اینڈ دیر آر مینی ادر کیسز آف پرابلمز ود دس آئیڈیا آف مائکرو کریڈٹ. بٹ اسینشلی یہ جو پلانڈ پروسیس آف چینج ہے, تھنگز آلویز ڈونٹ گو ایز پلانڈ. اب گولز اینڈ آبجیکٹیوز تو آپ دیکھ لیں, کوئی بھی اس طرح کے پلانڈ پروگرام کے, تو یونیورسل لٹریسی کا پاکستان کا پلان رہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں یہاں پہ ہر بچہ ہر بچی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو, مگر اب وہ کو اس میں دشواریاں ہیں, مسئلے ہیں کہ یہ چینج جو ہے یہ ہم اس کو یقینی نہیں بنا سکے. سو اس میں اب یہ ون ہیز ٹو بی ایبل ٹو ریئلائز کہ چینج میں کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں. آئی مین دے آر cultural barriers, there are lack of resources, there are all these issues, and the point here is to be able to highlight some of these issues and for you to be able to develop an understanding of the complexities regarding cultural change. Ab plan change ke bare mein another thing to note is that a number of studies have shown that although some segments of the local population may benefit, many more do not. Ab ye ek aur angle se I'm coming at this idea کہ جی پلانڈ جو پروسیسز آف چینج ہیں ان میں کوشش تو کی جاتی ہے
وسائل بھی اسپینڈ ہوتے ہیں, پالیسیز بنانے میں ٹائم لگتا ہے, ایفرٹ لگتا ہے, بٹ اس کے باوجود اس میں نتیجہ بھی آتا ہے, مگر اس کے باوجود یہ ہے کہ جو اوور آل گول ہے وہ شاید اتنا مشکل ہے کہ اس کو اچیو کرنا از ناٹ ایزی. اب اگر کہنا تو بہت آسان ہے کہ جی غربت کا خاتمہ کر دیا جائے ملک میں, اگر آپ کسی بھی ملک کی بات کریں. اب اگر ملک کی آبادی ہے 150 ملین, اینڈ 150 ملین کی آبادی میں سے تھرڈ آف دی آبادی از پور, اگر 50 ملین جو ہیں وہ پور ہیں, تو غربت کا خاتمہ کرنا از اے بگ چیلنج. مطلب یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. سو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر بات ہو کہ جی پہلے پچھلے آپ 10 سالوں کو دیکھیں تو غربت جو تھی وہ 30% لوگوں کی تھی, اب 25 ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. سو یہ کم تو ہو سکتا ہے, مگر غربت کا خاتمہ کرنا, پرٹیکولرلی آپ گلوبل اسکیل پہ دیکھیں تو اٹ از اے ہیوج چیلنج. آئی مین 1/3 آف دا ورلڈز پاپولیشن از پور, ٹو relative degrees they experience poverty. So اب اس میں غربت کا خاتمہ کرنا اور برابری لانا ایک seems like a very insurmountable problem. So اس لحاظ میں one has to realize کہ unfortunately تھوڑے بہت لوگوں کے شاید حالات بدل جاتے ہوں, بٹ planned چینج میں جب اس طرح کے آبجیکٹیوز ہوں, آبجیکٹیوز چاہے بے شک اچھے ہیں مگر ان کو اچیو کرنا از ڈیفیکلٹ. دیر آر سم ٹائمز پرابلمز ود دا پالیسیز اینڈ دیر از criticism آف دا پالیسیز اینڈ دا پیپل ہو آر سپوز ٹو implement the policies. And there are also ground realities, circumstances which are so difficult, and then there are cultural constraints. And the point here is to be able to understand, these problems in order to realize کہ human beings کے جو حالات ہیں, جو circumstances ہیں, جو thinking ہے, وہ کون کون سی چیزوں سے افیکٹ ہوتی ہے. Now اب ہم چلتے ہیں, I think we are in a position to be able to talk meaningfully about the idea of globalization. کہ جی globalization جو ہے جس کا اتنا شور ہے وہ چیز کیا ہے. So the first thing to notice is that globalization, which is the intensification of the flow of money, goods and information across borders, is increasing since the 1980s. اب اگر آپ دیکھیں, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جی فری فلو آف انفارمیشن کی, فری فلو آف گڈز اینڈ سروسز کی, فری فلو آف آئیڈیاز کی, باؤنڈریز کے اکراس گلوبلائزیشن, ظاہر ہے گلوب کی بات ہو رہی ہے, اور یہ پچھلے 20 سالوں میں فنامنا جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے. اور اس میں آئیڈیاز, اس میں بہت سی بحث ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی گلوبلائزیشن نے تو غریب ممالک کو مروا دیا ہے, اور یہ جو ہے وہ چیپ گڈز وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں, ہمارے جو وسائل ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن ہوگی, بڑے مسئلے مسائل ہوں گے. اینڈ گلوبلائزیشن از انکریزنگ پاورٹی, it is increasing inequalities, it is making the world a more difficult place. امیر اور امیر ہو رہے ہیں, غریب اور غریب ہو جائیں گے. اور گلوبلائزیشن جو ہے اس میں ایک طبقہ جو ہے وہ جو انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتا ہے, اس کے لیے تو دنیا چھوٹی ہو رہی ہے, مگر جو غریب بندہ ہے وہ اس کے لیے اتنی کمپٹیشن ہو جانی ہے کہ ایز اٹ از زندگی مشکل ہے تو وہ 10 گنا اور مشکل ہو جائے گی. ہاؤ کین ہی کمپیٹ؟ اب یہاں پہ اگر کوئی کسان بیٹھا ہوا ہے, ہاؤ کین ہی کمپیٹ ود اے یورپین فارمر جس کو اسٹیٹ جو ہے وہ بجلی بھی دے رہی ہے, اس کو فرٹیلائزر بھی دے رہی ہے, اس کو پرائز سپورٹ میکنزم بھی دے رہی ہے, اور سبسڈائز کر رہی ہے, ہر چیز میں اس کی ہیلپ کر رہی ہے. اب اس کا فارمر اور ہمارا فارمر جس کی ٹوٹی ہوئی اگر کسی کے پاس کئی ہے, اور نہ اس کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے, نہ مارکیٹ کا ایکسیس ہے اس کے پاس, تو وہ جو اگر اگائے گا ٹماٹر, اور یہ جو چیپ فلڈڈ مارکیٹ میں ٹماٹر آئیں گے تھرو امپورٹس, وہ ان کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرے جی؟ سو دیز آر جینوئن اینڈ سیریس کنسرنس, اینڈ اس پہ بہت بحث و مباحثہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں, اور یہ تو کنزرویٹو لوگ ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے بارڈرز کھلیں اور آپس میں لوگ ایکسچینج کریں آئیڈیاز. اور یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب غریب لوگ صرف یہاں پر تو نہیں ہیں, آپ کے ملک میں, دنیا میں ہیں.
تو غریبوں کا بھی آپس میں دنیاوی اگر تعلق دنیا میں کے ارد گرد ان کی لنکیجز بڑھیں گی تو ان کی پسلی بڑھے گی. دے ول ہیو مور پولیٹیکل سے، دے ول ہیو مور سوشل اویئرنیس، دے ول بی ایبل ٹو سے ہاں ہمیں یہاں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تمہیں بھی انہی وجہوں سے تمہارے ملک میں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. سو دے ول ہیو گریٹر لیوریج، دے ول بی ایبل ٹو برنگ اباؤٹ گریٹر چینج. بٹ ڈسپائٹ دیز آرگیومنٹس، ٹو سائڈیڈ آرگیومنٹس اینڈ پریشرز ہیں، پھر جو انٹرنیشنل لونز ملتے ہیں اس کی وجہ سے گورنمنٹس پہ پریشر آتا ہے کہ جی آپ اپنی اکانومی کو کھولیں، آپ مزید کھولیں اسے اور انٹرچینج کریں. ٹریڈ اگریمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹس میں حصہ لیں. سو یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے، کرنٹ مسئلہ ہے، انٹرسٹنگ مسئلہ ہے، کنٹروورشل مسئلہ ہے گلوبلائزیشن کا. So our point is to be able to realize all sides, the positive, the negative. We as cultural anthropologists are not supposed to be judgmental and say کہ جی نہیں یہاں پر تو ایک آئیڈیا بھی اگر کسی اور ملک سے آئے تو وہ غلط ہے، کیونکہ ٹھیک ہے ہم ہمارا اپنا کلچر ہے، آئیڈیاز ہیں، we treasure those, but at the same time it is good to know what else is happening in the world. دنیا تو بہت ایک وسیع جگہ ہے، انسان بہت ورسٹائل پرسنالٹیز سرکمسٹانسز میں رہتے ہیں. آپ مطلب یہ ہم انیوٹ کی بات کرتے ہیں جو گرین لینڈ اور کینیڈا وغیرہ میں اور الاسکا میں پائے جاتے ہیں، جو ابھی تک اپنے وہ مزے میں برف کے اندر زندگی کو گزار رہے ہیں. I mean they shun a lot of the change, they don't want that change. پھر کونگ ہیں، کونگ بھی جو ہیں وہ ایگالیٹیرین لوگ ہیں، مگر اس طرح کے لوگوں پہ بھی گلوبلائزیشن جیسی چیزوں کے اثر ہوتے ہیں. اب ایسکیمو ہیز ایزیئر ایکسیس ٹو اے سنو موبیل. پہلے وہ جو ان کے ٹپکل ہوتے تھے کہ وہ سلیجز اینڈ اس کو اینیملز ڈرا کر رہے ہیں اور وہ ان سلیجز پہ جا رہے ہیں. اب وہ بات جو ہے وہ وہاں پر اسکوٹر نما یہ سنو موبیلز آ گئے ہیں. سو یہ تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ کوئی چھوٹی جگہ پہ جائیں، کوئی بھی آپ سدرن پنجاب کی آپ مثال لے لیں کہ سدرن پنجاب میں جی راجن پور ہے. راجن پور میں جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر آپ کوئی تحصیل کی مثال لے لیں، جس طرح بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پہ رجحان تحصیل آتی ہے. سو اگر وہاں پہ بھی آپ جائیں، اس سے بھی آپ تھوڑا سا آگے نکل جائیں فرام دا تحصیل، مین تحصیل بازار، اینڈ یو گو ٹو پبلک اسکول اور سم تھنگ، وہاں پہ بھی آپ یو ول نوٹس کہ آپ کو گلوبلائزیشن کے اثرات نظر آ رہے ہیں. آئی مین اٹ کوڈ بی کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ جو ہے اس نے کوئی وہاں پر پروجیکٹ کو فنڈ کیا ہوا ہے اور وہاں پر انہوں نے ایجوکیشنل مٹیریلز کو پرووائڈ کیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ جی یہ اتنے دور دراز علاقے میں چینج جو آ رہا ہے وہ نظر آپ کو آئے گا. اگر مطلب وہاں کے اگر حالات جو ہیں وہ آبجیکٹیوز کے مطابق نہیں بدلے جا رہے، اسکول کا حال پتلا ہے، مگر پھر بھی دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہاں پر کہیں اور ملک میں بنے ہوئے یا شہر کے بنے ہوئے سلیبس کے تحت کتابیں جو فراہم ہوئی ہیں یا ٹیچنگ ایڈس فراہم ہوئے وہ آپ کو نظر آئیں گے. سو یہ جو انٹر ایکسچینج ہے کلچرز کا، اور اس میں گلوبلائزیشن کا اہم کردار گلوبلائزیشن عطا کرتی ہے. اس میں آپ باقی مطلب یہ لیٹس ٹرائی ٹو گیو یو این آئیڈیا آف اے مٹیریل آبجیکٹ، سم تھنگ لائک پلاسٹک کا جو شاپر ہوتا ہے، شاپنگ بیگ ہوتا ہے. اب یہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا. اب یہ ہے کہ بیکاز آف technology, because of machinery imported perhaps from outside the country, or at least an exchange of ideas, there has been this capacity to develop a cheap means of carrying things. اب اس کی implication یہ ہے کہ شاپر جو ہے وہ biodegradable نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی کیونکہ اس کو وہ یہ تو تھیلے کی طرح نہیں ہے کپڑے کے کہ آپ اس کو مٹی میں ڈال دیں تو کپڑا تو جلدی سے گل کے مٹی میں مل جائے گا. بٹ شاپر جو ہے پلاسٹک کا وہ بایو ڈیگریڈ نہیں کرتا، اینڈ اٹ کازز اے ہیسل.
زمین جو ہے وہ مٹی کو زمین کو بھی ڈیگریڈ کرے گا, وہ اگر پانی میں چلا جائے تو وہاں پر بھی پولوشن کا باعث بنے گا. سو اٹس بیکم اے بگ پرابلم, اینڈ یہ ان ا لاٹ آف ڈیولپنگ کنٹریز یہ جو شاپر بیگ کی انٹروڈکشن ہو گئی ہے, دیٹ ہیز پروون ٹو بی اے مینس, مصیبت اس نے مچا دی ہے ماحولیات کے لحاظ سے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے وی کین ریئلائز کہ کمپلیکسٹیز کیا ہیں, وچ از ویئر آئی ول ناؤ ٹیک یو کہ گلوبلائزیشن کی کمپلیکسٹیز کیا ہیں. گلوبلائزیشن ہیز میڈ دا اسٹڈی آف کلچر چینج مور کمپلیکس, کیونکہ گلوبلائزیشن خود ایک اتنی کمپلیکس چیز ہے, ایک اتنا کمپلیکس فنامنا ہے کہ اس نے پھر مزید جو چینج کا پروسیس ہے اس کو اسٹڈی کرنا بھی بہت مشکل بنا دیا ہے. بیکاز نو لانگر آر وی ٹاکنگ اباؤٹ migration taking place from only rural to urban areas. اب کیونکہ ٹریول جو ہے وہ ایزی ہو گیا ہے اکراس بارڈرز, اٹس چیپ, ایزیئر, فاسٹر. مینی مور پیپل, اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو گلوبل جو کراسنگ آف باؤنڈریز ہے دیٹ ہیز انکریزڈ مینی فولڈ. ڈیولپنگ کنٹری سے لوگ جا رہے ہیں, ڈیولپڈ کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں, آنا جانا جو ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ لاکھوں میں سے ایک بندہ جی چلا گیا ہے جس طرح ابن بطوطہ گئے تھے, اس طرح کا ٹریول نہیں ہے. اب ہر جگہ غریب لوگ بھی اگر ہیں تو وہ بھی تلاش معاش کے لیے نکل جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں. وہ اب پھر آئیڈیاز جو ہیں وہ کیونکہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے پھر بین الاقوامی سطح پر ایکسچینج ہو رہا ہے, آف انفارمیشن, آف آئیڈیاز, فلو آف انفارمیشن. اب یہ جس طرح ہم نے مثال دی تھی کہ یہ ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے وہ کوئی گول یا آبجیکٹو بنا لیتے ہیں. اب یا اگر ہیلتھ کی آپ کوئی مثال لے لیں, اگر پولیو ایراڈیکیشن اسکیم ہے تو اس میں میڈیسن کہیں سے آ رہی ہے, جو لوگ ہیں جو ایکچولی بچوں کو شاٹس دے رہے ہیں وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں, ان کی تنخواہ دینے کے لیے پیسہ کہیں اور سے آ رہا ہے. سو یہ سارے جو پھر ایکسچینج آف آئیڈیاز ہیں, اب یہ صرف پیسہ لانا تو از ناٹ اے ایزی تھنگ. اس میں یو ریئلائز کہ کاغذی کاروائی بھی ہوتی ہوگی, لوگوں کا آپس میں نیگوشیشنز بھی ہوتی ہوں گی, گورنمنٹس بھی انوالوڈ ہوتی ہوں گی. سو یہ پھر جب پھر ایکچولی لوگ آتے ہیں یہ ایک اسکیم, ایک پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو اس سے پھر بہت کلچرل چینج جو ہے وہ آتا ہے. مگر اٹ از اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس, کیونکہ اس میں لائک وی ہیڈ سیڈ کہ اربنائزیشن کی اب ہمیں ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اس میں کمپلیکسٹیز کتنی ہیں, کیونکہ ایک کانسٹنٹ سائیکل ہے. لوگ یہاں سے آ رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, پھر ان کے اور عزیز جو ہیں وہ یہاں پر ان کو آنے کا موقع ملتا ہے. سو اسی طرح بین الاقوامی سطح پر بھی اسی طرح کی جو ہیں وہ پولیٹیکل کمپلیکیشنز ہیں. دے آر آل دیز کمپلیکسٹیز involved, and change is not always positive. مطلب میں نے تو آپ کو چند planned changes کی مثالیں دی ہیں which are positive. I mean there are also strategic interests involved which also bring about change. اب اگر کوئی violent means کے through بھی تو change آتا ہے. So I mean the point here is to be able to show you all sides of the picture, and for you to be able to see and examine in your own head the circumstances around you and be able to form a similarly informed opinion. اب اس کے بعد you should notice that in some cases globalization is responsible for an accelerated pace of change in world cultures. اب کئی ایسے موقع ہوتے ہیں, کئی ایسی لوکیشنز ہوتی ہیں, کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر دھڑا دھڑ چینج آ جاتا ہے بیکاز آف certain interest, be they political interest, be they economic interest, تو وہاں پر سوشو کلچرل چینج کا پروسیس ایکسلریٹ ہو جاتا ہے. اینڈ یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے, گلوبلائزیشن میں بھی پرٹیکولر ایریاز پر فوکس ہوتا ہے. سو کہیں اگر علاقہ ہے وہاں پر ذخیرے پائے گئے ہیں اور وہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بین الاقوامی انوالومنٹ کے تحت وہاں
کے ایریا کی ایکسپلوریشن کر کے وہاں پر ترقی جو ہے وہ ایک دم آئے گی, باہر سے بھی لوگ آنا شروع کر دیں گے, پورٹ بھی وہاں ڈیولپ ہو جائے گا. سو اس طرح کی ترقی کی پیس جو ہے, پھر لوگ جہاں جو ارد گرد لوگ ہو سکتا ہے وہ بکریاں چراتے رہے ہوں یا فشنگ کرتے رہے ہوں, مگر وہ دیکھیں گے کہ اتنی ترقی آ رہی ہے تو اس سے وہ بھی متاثر ہوں گے. I mean, some of this one can see happening in many parts of the world. I mean, instantly cities on coastal areas have been able to develop. اب آپ کے ذہن میں خود مثالیں آنی چاہیے of various areas around the world, even perhaps in our own country, where this kind of change is visibly taking place. In other situations, the forces of globalization may stimulate traditional cultures to redefine themselves. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ گلوبلائزیشن کا پروسیس جو پریشرز ہیں جب وہ پڑتے ہیں لوگوں پہ, تو لوگ یہ پھر کرتے ہیں کہ کئی لوگ جو ٹریڈیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریڈیفائن, اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں, انٹروسپیکشن کرتے ہیں کہ یار یہ حالات دنیا کے بدل رہے ہیں تو ہمیں یا دنیا کے حالات کے ساتھ بدلنا چاہیے, یا ہمیں اپنے آپ کو, اگر ہم نے مخلص رہنا ہے اور اکٹھے رہنا ہے اور اپنے اندر سیلف کنٹینڈ رہنا ہے تو اپنے آپ کو پھر ہمیں کیسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی ویلیوز کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے, کہ اب یہ جو باقی چینجز ہو رہے ہیں وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں سبق. سو اس طرح کی جو انٹروسپیکشن ہے, حالات کو دیکھتے ہوئے جائزہ جو لینا ہے, وہ بھی ایک فنامنا, ایویڈنٹ فنامنا ہے. گلوبلائزیشن نے کئی ٹریڈیشنل سوسائٹیز کو بھی چینج کیا ہے, بیکاز دے ہیو ایدر ایکسپٹیڈ آؤٹ سائڈ چینجز اور دوز آؤٹ سائڈ چینجز ہیو افیکٹڈ دیز ٹریڈیشنل پیپل, اینڈ دے ہیو re-evaluated themselves by looking at themselves and their circumstances and their values. اب اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ گلوبلائزیشن has resulted in the diffusion of technology but also compounded existing inequalities. اب یہ تو ایک انٹرسٹنگ بات ہے گلوبلائزیشن کی کہ ایک طرف تو واقعی ڈیفیوژن آف ٹیکنالوجی ہوئی ہے. آپ انٹرنیٹ کی مثال لے لیں, کہاں کہاں پھیلا ہے انٹرنیٹ پچھلے 10 سال میں. یہ آپ اپنے علاقے میں آپ دیکھ لیں جہاں پر انٹرنیٹ کا نام و نشان نہیں تھا, پوری دنیا میں نہیں تھا 10-15 سال پہلے, اور اب دیکھیں کہاں کہاں پہنچ گیا انٹرنیٹ, اور اس سے کہاں کیا کیا کچھ ہم مشین پہ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں on just having that basic hardware. سو یہ جو چیز ہے یہ تو ڈیفیوژن کے تحت ہو رہی ہے, ایکسچینج آف. پھر انٹرنیٹ خالی کمپیوٹر تو نہیں ہے, مطلب اس میں آپ آئیڈیاز کنٹینڈ ہیں, ویب سائٹس پہ جا کے آپ کتنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. دی اپرچونیٹیز پرووائڈیڈ بائی دا انٹرنیٹ, کتنے قسم کی ویب سائٹس ہیں. سو اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس سے پھر کیا فائدہ اٹھائیں. سو بیسکلی ایک طرف تو ڈیفیوژن ہو رہی ہے, دوسری طرف جس طرح مثال دی تھی کہ جی آرگیومنٹ ہے کہ غربت, پسماندگی, ایکسپلائٹیشن, کمپٹیشن, پریشرز یہ بھی بڑھ رہے. سو گلوبلائزیشن اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے, اور اس میں بحث و مباحثے کی واقعی گنجائش ہے, اینڈ اٹ از اے کمپلیکیٹڈ پروسیس اینڈ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اب آئی ٹیک یو ٹو دا لاسٹ پوائنٹ, اور وہ یہ ہے کہ دے آر ہیومن اینڈ environmental costs associated with globalization. اب یہ جب انیکوالٹی کی بات آ رہی ہے تو غربت جو ہے obviously that is a environmental that's a human cost, کیونکہ غربت, پسماندگی ہو رہی ہے تو انسانوں کو ہی اس کا پھر گلوبلائزیشن کا کاسٹ دینا پڑ رہا ہے نا, کہ ایک طرف تو انٹرنیٹ ہے مگر دوسری طرف ہاؤس ہولڈ انکم جو ہے وہ 10 سال پہلے اگر 5,000 تھی تو اب وہ 4,000 ہو گئی ہے انفلیشن کے باوجود. سو یہ تو ہیومن کاسٹ ہو گیا. پھر جو شاپر کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, اس طرح کیمیکل ایفلوئنٹس ہیں اور انٹینسو فارمنگ زیادہ ہو گئی ہے, ہائبریڈائزیشن آف سیڈز ہو گئی ہے, انسیکیورٹی فار اسمال فارمرز ہو گئی ہے, آل دیز تھنگس, پولوشن آف واٹر ویز ہو گیا ہے. یہ سارے انوائرمنٹل ماحولیات کو اثر کر رہے ہیں. یہ سارے پروڈکشن کے پروسیسز جو کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایکسلریٹ ہو رہے ہیں. سو مطلب یہ اس میں پریشرز اور ٹینشنز ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم گلوبلائزیشن جتنا چینج کر رہا ہے دنیا کو, وہ اتنا چینج ابھی تک ہم نے ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں دیکھا. سو
This brings me to the end of the idea of cultural change. I hope کہ میں نے آپ کو ان 3 لیکچرز میں مختلف اینگلز سے اتنی مثالیں دے دی ہیں اور اتنے آئیڈیاز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اب آپ لوگ بھی جو کلچرل چینج کا آئیڈیا ہے اس کو انٹرسٹنگ کم از کم سمجھیں گے. اینڈ ود دس آئی ول سے خدا حافظ اینڈ ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ ٹائم.